بجٹ میں ٹیکس سے متعلق ہمارے تحفظات آج بھی ہیں. جارحانہ قسم کے ٹیکس نہیں لگنے چاہیے. ٹیکس میں 100% اضافہ درست نہیں. غریب اور تنخواہ دار طبقے پر اس بجٹ میں زیادہ ٹیکس لگے ہیں. بلاول بھٹو کی کوئٹہ میں پریس کانفرنس. کہا وزیر اعظم نے امن و امان اور آپریشن سے متعلق APC بلائی ہے. APC میں بلوچستان سے متعلق بھی اپنا موقف پیش کریں گے. جو یہ سمجھتے ہیں حقیقی آزادی کو دبا لیں گے ان کے لیے پیغام ہے ہمارے اور مینڈیٹ چوروں کے درمیان مت آؤ. بانی PTI ایک آواز دے گا تمہاری نسلیں بھی یاد رکھیں گی. صرف ایک کال کا انتظار ہے سب سے آگے میں ہوں گا. وزیر اعلیٰ KP علی امین گنڈا پور کا جلسے سے خطاب. کہا جو بھی باجوہ بنے گا میں اسے غدار کہوں گا. آئین توڑنے والے کو پھانسی پر لٹکا کر عبرت کا نشان بنائیں گے. اور بانی PTI کا حکومت کی APC میں شرکت کا اعلان. کمرہ عدالت میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو میں کہا ملک کے لیے پارٹی APC میں شریک ہو کر حکومت کا موقف سنے گی. وفاقی وزیر اطلاعات عطا کہتے ہیں اللہ کرے بانی PTI اپنے بیان پر قائم رہے. آپریشن عزم استحکام پر APC کے لیے اتحادیوں سے مشاورت جاری ہے. بانی PTI کا حکومت کی APC میں شرکت کا اعلان. کمرہ عدالت میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو میں کہا ملک کے لیے پارٹی APC میں شریک ہو کر حکومت کا موقف سنے گی. آپریشن عزم استحکام پر تحفظات ہیں. آپریشن سے ملک میں عدمی استحکام بڑھے گا. بانی PTI نے جیل میں بھوک ہڑتال کی دھمکی دے دی. کمرہ عدالت میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے کہا انصاف نہ ملا تو پارٹی قیادت اور وکیلوں سے مشورہ کر کے بھوک ہڑتال پر چلا جاؤں گا. پارٹی قائدین کو پیغام دے رہا ہوں کہ اختلافات عوام میں لے کر نہ جائیں. PTI رہنما علی محمد خان نے اڈیالہ جیل میں ملاقات کے بعد تصدیق کی کہ مظالم بند نہ کیے گئے تو بانی PTI بھوک ہڑتال پر چلے جائیں گے. بولے آخر انہیں انصاف کیوں نہیں مل رہا, سیاسی حل کیوں نہیں نکالا جاتا. فائلیں دیکھ کر بھاگنے والوں کو بانی PTI کسی صورت واپس نہیں لیں گے. سب کو واپس لینا ہے نہ ہی سب کو انکار ہے. پارٹی میں دھڑے بندی نہیں, صرف ایک گروپ ہے. حکومت نے درست قدم لیا ہے جو عزم استحکام آپریشن کے اوپر آل پارٹیز کانفرنس بلانے کی بات کی ہے. اگر آپ پولیٹیکل کنسنسس بنانا چاہتے ہیں تو عمران خان کو پھر اڈیالہ جیل سے بلا کے آل پارٹیز کانفرنس میں آپ کو بٹھانا پڑے گا. حکومت کا عزم استحکام آپریشن پر APC کا فیصلہ درست ہے. سیاسی اتفاق رائے چاہتے ہیں تو بانی PTI کو اڈیالہ جیل سے بلانا پڑے گا. فواد چودھری کہتے ہیں دلیری دکھائیں اور انہیں آل پارٹیز کانفرنس میں بلائیں. ستمبر میں بڑی سیاسی تحریک کا آغاز ہونا ہے. اسد کیسر اور محمود اجگزئی کو اتحاد کا جو مینڈیٹ دیا ہے اس پر اعتماد کیا جائے. ٹیکس چوروں کے ساتھ جرم میں ساتھ دینے والے افسران اور اہلکاروں کو بھی سزا ہوگی. عوام کے پیسوں پر ڈاکہ ڈالنے والوں اور ان کا ساتھ دینے والوں کو معاف نہیں کیا جائے گا. وزیر اعظم شہباز شریف کی FBR اصلاحات پر اعلیٰ سطح کی جائزہ اجلاس میں گفتگو. کہا اربوں کی ٹیکس چوری کو روکنے کے لیے ٹیکس نظام کی ڈیجیٹائزیشن اولین ترجیح ہے. ٹیکس کے حوالے سے عالمی سطح پر رائج بہترین نظام کو پاکستان میں نافذ کیا جائے گا. بندرگاہوں پر بین الاقوامی معیار کے اسکینرز لگائیں تاکہ شفافیت آئے اور کرپشن کا خاتمہ ہو. برطانیہ میں بھارتی نیاد رشی سونک کی حکومت ختم. مزدور کا بیٹا برطانیہ کا وزیر اعظم بن گیا. لیبر پارٹی کے کیئر سٹارمر کا 10 ڈاؤننگ سٹریٹ آمد پر شاندار استقبال. کنگ چارلز سے ملاقات کے بعد حکومت بنانے کا اعلان کیا. نو منتخب وزیر اعظم نے کہا میری حکومت عوام کی خدمت کرے گی. ہر شہری کو احترام کی نظر سے دیکھیں گے. برطانیہ کو ایک بار پھر رہنمائی کرنے والا ملک بنائیں گے. آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. کسی بھی ملک کو ایک بٹن سے تبدیل نہیں کیا جا سکتا. ورکنگ کلاس کی زندگی کو مزید بہتر بنائیں گے. سابق وزیر اعظم رشی سونک کا بھی شکریہ ادا کیا. برطانوی انتخابات میں لیبر پارٹی نے 14 سال سے اقتدار میں موجود کنزرویٹو پارٹی کو پچھاڑ دیا. 412 نشستیں حاصل کی. کنزرویٹو پارٹی 120 نشستیں حاصل کر سکی. رشی سونک نے الیکشن میں شکست کی ذمہ داری تسلیم کر لی. پارٹی کی سربراہی چھوڑنے کا اعلان.
کہا عوام کے غصے اور مایوسی کا احساس ہے، اس نقصان کی پوری طرح ذمہ داری لیتا ہوں۔ تاریخ میں پہلی بار برطانوی الیکشن میں خواتین کی بھاری اکثریت کامیاب، 242 خواتین فاتح قرار پائیں۔ سابق اپوزیشن لیڈر جیرمی کوربن آزاد امیدوار کی حیثیت سے جیت گئے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات۔ بانی پی ٹی آئی پر پابندی لگانے سے متعلق بیانات دینے والے وزراء پر خیبر پختونخوا میں مقدمات درج کرانے کی ہدایت کر دی۔ اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت نے وزیر اعلیٰ کے پی کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری منسوخ کر دیے۔ علی امین گنڈاپور نے درخواست میں موقف اپنایا، مصروفیات کے باعث پیش نہیں ہو سکا، خود کو سرنڈر کرتا ہوں۔ موٹر وے جلاؤ گھراؤ کیس میں راولپنڈی کی سیشن کورٹ نے عبوری ضمانت میں کل تک توسیع کر دی۔ وزیر اعلیٰ کی عدم حاضری پر برہمی کا اظہار، کل ہر حال میں پیش ہونے کی ہدایت۔ میدان میں تخت بھائی میں پولیس وین کے قریب دھماکہ، 3 افراد جاں بحق۔ پولیس کے مطابق 2 پولیس اہلکاروں سمیت 7 افراد زخمی ہوئے۔ جاں بحق اور زخمیوں کو ٹی ایچ کیو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ٹیکس میں اضافے کے خلاف پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن کی ہڑتال۔ کراچی میں بیشتر پیٹرولیم پمپس بند، پی ایس او کے پیٹرول پمپ سے پیٹرول ڈیزل کی فراہمی، گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کی قطاریں لگ گئیں۔ لاہور میں بیشتر پیٹرول پمپس کھلے ہوئے ہیں۔ کوئٹہ، پشاور اور ملتان میں ملا جلا رد عمل، کچھ پیٹرول پمپس بند ہیں۔ آئل ٹینکرز ایسوسی ایشن نے پیٹرولیم ڈیلرز کی ہڑتال سے لا تعلقی کا اعلان کر رکھا ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی وزیر اعلیٰ بلوچستان کے ظہرانے میں شرکت، مختلف سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھنے والے ارکان اسمبلی سے ملاقات، سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ گورنر جعفر خان مندوخیل، عبد المالک بلوچ، زمرد خان اچکزئی، میر ضیاء لانگو، سردار عبد الرحمان کھیتران کی بھی ظہرانے میں شرکت۔ جے یو آئی، نون لیگ، بلوچستان عوامی پارٹی اور جماعت اسلامی کے ارکان کی بھی شرکت۔ مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف کا محرم الحرام کے بعد سیاسی سرگرمیاں شروع کرنے کا فیصلہ۔ نواز شریف پہلے مرحلے میں پنجاب کے مختلف اضلاع کے دورے کریں گے اور پارٹی کی تنظیم نو کریں گے۔ رانا ثناء اللہ اور انوش رحمان نواز شریف کے دوروں کا شیڈول تیار کریں گے۔ محرم میں امن و امان کے لیے پنجاب حکومت نے پاک فوج اور رینجرز کی خدمات مانگ لی۔ محکمہ داخلہ کے مطابق قانون نافذ کرنے والے ادارے محرم کے پرامن انعقاد کے لیے خدمات سر انجام دیں گے۔ مجموعی طور پر پنجاب کے لیے فوج، رینجرز کی 150 کمپنیوں کی خدمات مانگی گئیں۔ مختلف اضلاع کی ضرورت کے مطابق 1 سے 12 محرم کے دوران خدمات طلب کی گئی ہیں۔ اسلام آباد کلب میں دوسری بیوی کے ساتھ نو انٹری۔ سینٹ کابینہ کمیٹی میں سلیم مانڈوی والا نے انوکھا مسئلہ اٹھا دیا، کہا اسلام آباد کلب ایک اہلیہ کو ہی داخلے کا اہل سمجھتا ہے، دوسری تیسری بیوی کو باہر ہی روک لیتا ہے۔ اسلام میں 1 سے زیادہ شادیوں کی اجازت، اسلام آباد کلب میں اجازت نہیں۔ کمیٹی نے معاملے کی سنگینی کو سمجھ لیا، کلب انتظامیہ کو اگلے اجلاس میں بلا لیا۔ ملک کے مختلف علاقوں میں مونسون کا اسپیل، پنجاب کے مختلف شہروں میں ابر رحمت جم کر برسا۔ اسلام آباد میں بارش کے بعد موسم خوشگوار، اوکاڑا میں موسلادھار بارش نے جل تھل ایک کر دیا۔ فیصل آباد میں دیوار اور چھت گرنے سے 2 بچیاں جاں بحق۔ بارشوں کا سلسلہ 7 جولائی تک جاری رہنے کی پیشگوئی۔ ملک کے مختلف شہروں میں لوڈ شیڈنگ سے شہری پریشان، بنوں میں ڈی آئی جی آفس کے سامنے احتجاج، مظاہرین نے ٹائر جلا کر میرانشاہ روڈ کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا۔ پشاور میں کوہاٹ روڈ پر مظاہرین نے متنی گرڈ اسٹیشن سے زبردستی فیڈر آن کر دیا۔ ترجمان پیسکو کے مطابق لائن لاسز 85.5% سے زائد کی وجہ سے لوڈ مینجمنٹ کی جاتی ہے۔ زبردستی فیڈر آن کرانے سے دیگر فیڈرز پر بجلی سپلائی متاثر ہوئی۔
محرم کے دوران پنجاب حکومت کی سوشل میڈیا بندش کی درخواست مسترد. ذرائع کا کہنا ہے محرم میں فیس بک، ٹک ٹاک، واٹس ایپ سمیت دیگر سوشل میڈیا ایپس بند نہیں ہوں گی. وفاقی حکومت کا کہنا ہے محرم الحرام میں سیکیورٹی کو فول پروف بنایا جائے گا. وزارت داخلہ کے مطابق موبائل فون کے سگنلز بھی ان جگہوں پر بند ہوں گے جہاں جلوس اور مجالس ہوں گی. گورنر سندھ کامران ٹسوری کا محرم الحرام میں انتظامات کے لیے متعلقہ حکام کو خط. شکایت کے لیے گورنر ہاؤس میں محرم الحرام مانیٹرنگ سیل قائم. کہا پاور سپلائی کمپنیاں 1 سے 10 محرم تک بجلی کی بلا تعطل فراہمی یقینی بنائیں. شرپسند عناصر سے نمٹنے کے لیے خصوصی انتظامات کیے جائیں. معروف عالم دین آیت اللہ عقیل الغروی کی پاکستان آمد. گورنر سندھ نے کراچی ایئرپورٹ پر آیت اللہ عقیل الغروی کا استقبال کیا. ملک کو درپیش معاشی چیلنجز سے نبرد آزما ہونے کے لیے خصوصی دعا کرانے کی درخواست کی. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت نارکوٹکس کنٹرول سے متعلق اجلاس. وزیر ایکسائز اینڈ ٹیکس سیشن شرجیل میمن نے بریفنگ میں بتایا ہم نے ڈرگ مافیا کے خلاف زبردست آپریشن شروع کیا ہے. نارکوٹکس اور سندھ پولیس مل کر انسداد منشیات کے لیے بھرپور کام کر رہی ہے. ایکسائز اینڈ نارکوٹکس پولیس کے لیے اسلحہ لینے کی درخواست. وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا جس اسلحے کی ضرورت ہے وہ نارکوٹکس پولیس کے لیے لیا جائے. تربیت یافتہ عملہ بھرتی کرنے کی اجازت دے دی. وزیر اعلیٰ پنجاب کی ایل ڈی اے ہیڈ کوارٹرز آمد. پنجاب ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے قیام کا فیصلہ. مریم نواز نے غیر قانونی ہاؤسنگ اسکیموں کی لسٹ طلب کر لی. ایم ایم عالم روڈ کی ری ماڈلنگ بیوٹیفیکیشن کی منظوری. لبرٹی مین مارکیٹ منی مارکیٹ ہالی روڈ پر ٹرام چلائی جائے گی. مینار پاکستان اور چائنا اسکیم کے اسپورٹس کمپلیکس کی جلد تکمیل کی ہدایت. مریم نواز نے کہا ایل ڈی اے سٹی کی ڈیولپمنٹ پر خصوصی توجہ دی جائے. وزیر اعلیٰ پنجاب نے گلوبل ولیج کا بھی دورہ کیا. وزیر اعلیٰ کے پی سے نیو یارک اسٹیٹ اسمبلی اور امریکی پاکستانی پبلک افیئرز کمیٹی کے وفد کی ملاقات. خیبر پختونخوا اور نیو یارک اسٹیٹ کے درمیان تعلقات کے فروغ پر تبادلہ خیال. صحت اور دیگر شعبوں میں تعاون اور اشتراک کار کے لیے مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط پر اتفاق. علی امین گنڈاپور نے کہا کے پی میں سیاحت اور دیگر شعبوں میں سرمایہ کاری کے بے پناہ مواقع ہیں. وفد نے خیبر پختونخوا حکومت کی پولیس، ہیلتھ اور ایجوکیشن ریفارمز کی تعریف کی. بشرا بی بی اور سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کے بیٹے کی مبینہ آڈیو لیک کا کیس. حکومت نے اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا. موقف اپنایا ہائی کورٹ کا فیصلہ حقائق کے منافی ہے. ہائی کورٹ نے وہ ریلیف دیا جو عدالت سے مانگا ہی نہیں گیا تھا. فیصلہ کالعدم قرار دیا جائے. جو پرائیویٹائزیشن پروسیس ہے آئی کین گارنٹی دیٹ اٹ ول بی ٹرانسپیرنٹ. کوئی ایسی چیز جو ہے اگر اس میں ٹرانسپیرنسی نہیں ہوگی، اگر اس میں کوئی ڈیو پروسیس فالو نہیں ہوگا تو آئی ایشور یو دا فرسٹ بلاکیٹ ول بی ایٹ دا سی سی او پی وچ از مائی ریسپانسبلٹی. سینٹ نے ریاستی ملکیتی اداروں سے متعلق ترمیمی بل 2024 کی منظوری دے دی. بل وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے پیش کیا. اسحاق ڈار نے کہا گارنٹی دیتا ہوں اداروں کی نجکاری شفاف ہوگی. نجکاری پر سیاست نہیں ہونی چاہیے. یہ فیصلے پہلے مل کر کرنے ہیں، پھر ہاؤس کو اعتماد میں لینا ہے. وزیر توانائی اویس لغاری نے کہا نجکاری کے بغیر ادارے ٹھیک کرنے کا کوئی راستہ نہیں. شبلی فراز کہتے ہیں ملک و قوم کے اثاثے اونے پونے دام و فروخت نہ کیے جائیں. ملک غریب نہیں تھا لیکن غریب کر دیا گیا. حکومت شاہ خرچیاں کم نہیں کر رہی، غریب پر بوجھ ڈالا جا رہا ہے. مہنگی ترین بجلی کا عذاب کس نے نازل کیا؟ ہمارے پاکستان پیپلز پارٹی کے دوستوں نے. اور جو رئیسی کسر تھی وہ پاکستان مسلم لیگ نون. پاکستان پیپلز پارٹی نے مستقبل کی نسلوں کو گروی رکھوا دیا ایسے معاہدے کر کے. کون تھے وہ لوگ جنہوں نے کس کو اپروو کیا؟ مر گئے، نکالیں ان کو، لٹکائیں ان کو. ہم کے مجرم ہیں وہ ایک خاص لوگوں کی انٹرسٹ کے لیے وہ کام کر کے ملک کا بیڑا غرق کر دی. مہنگی بجلی کا عذاب پیپلز پارٹی نے نازل کیا. رہی صحیح کسر نون لیگ نے پوری کر دی. نسلوں کو گروی رکھوا دیا گیا. شبلی فراز پھٹ پڑے. کہا وہ لوگ کون تھے جنہوں نے غلط فیصلوں کو منظور کیا؟ مر گئے تو نکالیں، لٹکائیں وہ قوم مجرم تھے. یہ ملک غریب نہیں تھا، اس کو کر دیا گیا. عوام پر ظلم کیا گیا مگر حکومت کی شاخرچیاں کم نہ ہوئیں. قومی ادارے ان دنوں جماعتوں کے ادوار میں ہی تباہ ہوئے.
ایران میں صدارتی انتخابات کے لیے دوسرے مرحلے میں ووٹنگ جاری. مسعود پیزشکیان اور سعید جلیلی کے درمیان مقابلہ. 28 جون کو ہونے والے انتخابات کے پہلے مرحلے میں ووٹر ٹرن آؤٹ 40% رہا تھا. ایرانی وزارت داخلہ نے رن آف کا اعلان کیا تھا. سابق ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کی حادثاتی موت کے باعث ایران میں قبل از وقت انتخابات منعقد کیے جا رہے ہیں. آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی آئندہ سال 19 فروری سے 9 مارچ تک پاکستان میں ہوگی. شیڈیول آئی سی سی جاری کرے گا. پاکستان 2024 اور 25 کے سیزن میں ٹیسٹ سیریز کے لیے بنگلہ دیش، انگلینڈ اور ویسٹ انڈیز کی میزبانی کرے گا. جنوبی افریقہ اور نیوزی لینڈ سے افریقی ون ڈے سیریز کھیلنے پاکستان آئیں گی. سال کے آخر میں قومی ٹیم آسٹریلیا، زمبابوے اور جنوبی افریقہ کا دورہ کرے گی. چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کا کہنا ہے کہ غیر ملکی شائقین آئیں، کرکٹ سے لطف اندوز ہوں اور خوبصورت پاکستان کو بھی دیکھیں. اور پاکستان چیمپئنز نے آسٹریلیا کے بعد ویسٹ انڈیز کو بھی پچاڑ دیا. قومی ٹیم نے ورلڈ چیمپئن شپ آف لیجنڈز میں مسلسل دوسرا میچ بھی جیت لیا. ویسٹ انڈیز کو 30 رنز کے بڑے مارجن سے شکست دے دی. سہیل تنویر نے 4 اور شاہد آفریدی نے 3 کھلاڑی ٹھکانے لگائے. برمنگھم میں گرین شرٹ سے پہلے کھیل کر 8 وکٹ پر 194 رنز بنائے تھے. شعیب ملک کی شاندار نیس سنچری، شرجیل خان 35 اور عامر یامین 29 رنز بنا کر نمایاں رہے.